حذیفہ بن یمان ایک ایسے صحابی ہیں میرے دوستوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ شر کے تعلق سے پوچھتے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں دوسرے صحابہ آتے ہیں اگر خیر کے تعلق سے پوچھتے اللہ کے رسول خیر فلاں فلاں کیسے خیر حاصل کریں، اچھائی کس میں ہے، لیکن میں ایک ایسا صحابی تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تو صرف شر کے تعلق سے پوچھتا، فتنوں کے تعلق سے پوچھتا۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں حذیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امن میں ہیں، خیر ہے چاروں طرف، اے اللہ کے رسول اس خیر کے بعد کوئی شر ہے، اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں شر ہے۔ اس کے بعد حذیفہ بن یمان پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں آئے گا، فیہ دخن تعرف منہ وتنکر، اور اس کے بعد جب خیر آئے گا تو اس میں ایک عجیب قسم کی کمزوری ہوگی، اچھائی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا۔ اس کی تفسیر مختلف اقوال ہیں، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد حذیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ شر کے بعد پھر خیر آئے گا، یہ خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں اس خیر کے بعد شر آئے گا۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ شر آ جائے تو ہم کیسے رہیں، یہ شر آ جائے تو کیسے رہیں، یہ شر پسند کیسے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہم بنو جلدتنا یتکلمون بلغتنا، وہ ہم میں سے ہوں گے، یہ جو شر پھیلانے والے ہوں گے چوتھی مرتبہ وہ ہم میں سے ہوں گے اور ہماری زبان بات کریں گے۔ وہ کیسے ہیں؟ دعات علی ابواب جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جہنم کے دروازے پر ٹھہر کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ قوم یہتدون بغیر ہدینا، اور ایسے قوم ہوں گے جو میں نے جو راستہ بتایا اس راستے کو چھوڑ کر چلیں گے۔ بڑا فتنہ ہوگا۔ حذیفہ بن یمان پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ فتنہ آ جائے تو کرے کیا، فتنہ آ جائے تو کرے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو ان تمام کو چھوڑ دو۔ یہ فتنے، یہ جماعتیں، یہ فرقے بعد میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں آئے۔ ڈیفالٹ دین ہے نا، دین میں جماعتیں ہیں لیکن جماعت میں دین نہیں ہے، دین میں فرقے پڑے ہیں لیکن فرقے میں دین نہیں ہے۔ تو اگر یہ فرقوں کے ذریعے سے فتنہ عام ہو جائے ان تمام فرقوں کو اٹھا کر پھینکیں اور ڈیفالٹ مذہب میں آ جائیں، وہ کیا ہے؟ اسلام، کسی سے جڑے نہ۔ میرے دوست حذیفہ بن یمان ایک ایسے صحابی ہیں جبکہ بڑے بڑے صحابہ فتنوں کا دور آیا تو پھنس گئے، پریشان ہوئے، بڑے بڑے صحابہ۔ آپ دیکھتے ہیں عثمان بن عفان قتل کر دیے گئے فتنے میں آ کر، علی رضی اللہ عنہ فتنے میں پڑھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ٹیکل کریں، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، بہت کچھ مسائل انہوں نے حل کیا لیکن پھر بھی رہ گئے۔ تو بڑے بڑے میرے دوستوں صحابہ پریشان ہو رہے تھے۔ حذیفہ بن یمان ایک ایسے صحابی ہیں علم ہونے کی وجہ سے بڑے چین و سکون سے تھے، بڑے آرام سے تھے، یہ فتنے میں نہیں پڑے اور سب سے ہٹ کر رہتے تھے اور باقاعدہ اپنا کام جاری رکھے، جہادوں میں جاتے، معرکوں میں جاتے، اپنا ایمان کا ثبوت دیتے، ان فرقوں میں داخل نہیں ہوتے۔ فتنوں کے دور میں اسلام کی طرف لوٹائیں، اہل علم کی طرف لوٹائیں، ان سے فتویٰ پوچھیں، صحیح راستے پر چلیں۔ اسی لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ حذیفہ بن یمان کے واقعات میں نے اس کے ساتھ اس وجہ سے جوڑ دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں آخری زمان میں فرقوں کو چھوڑو، ہر لوگوں کو چھوڑو، صحیح اسلام کی طرف لوٹو، اسلام کی طرف آؤ، اہل علم کی طرف آؤ، علم کے راستے پر آؤ۔ یہ حذیفہ بن یمان کی وصیت ہے اور یہی کہتے تھے اپنی زندگی ختم ہونے تک۔ اسی لیے چوکن نہ رہیے، جان لیجئے کہ آپ کس راستے میں جا رہے ہیں، کس کا فتویٰ سن رہے ہیں اور کس کی تشریح سن رہے ہیں، کس منہج پر چل رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اہل السنہ والجماعت منہج السلف الصالحین سب سے امن کا منہج ہے، سب سے صحیح منہج ہے۔ یہ علم کے بنیاد پر رکھا گیا ہے، یہ وہ منہج ہے جس میں صحابہ تھے، یہ وہ منہج ہے جس میں تابعین تھے، یہ وہ منہج ہے تابعین کا منہج ہے۔ یہ لوگ پورے کتاب و سنت سے اپنی باتیں اخذ کرتے ہیں، انہی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے۔ یہ شروع کے 3 دور کے علاوہ بعد فتنے کا دور ہے۔ منہج جاننا ہے تو یہ دور میں آئیے، صحیح راستہ جاننا ہے تو یہ دور میں آئیے، اور صحیح عقیدہ جاننا ہے تو اس دور میں آئیے۔ یہ دور میں آپ کو دونوں مثالیں ملے گی، فتنوں کی مثالیں بھی ملے گی، حق پسند جو تھے ان کی مثالیں ملیں گی، ان سے عبرت حاصل کیجیے، ان کے راستے کو اختیار کیجیے۔ یہی منہج ہے میرے دوستو سلف الصالحین کا منہج، جو امن کا منہج ہے۔ اس منہج کی طرف رجوع کیجیے اور ہر ایرے غیرے کی بات آج کے بعد سے نہیں مانیں گے، چاہے کہنے والا اپنی داڑھی ٹخنے تک بڑھا رکھا ہو، ہے نا، سجدے کر کر کے ماتھا نہیں بلکہ پورا منہ کالا ہو گیا ہو، لیکن یاد رکھ لیجئے اس آدمی کے بات مت مانیے،
یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کے ایمان میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے سے اسلام کا نام بگاڑنا چاہتے ہیں۔ ہوشیار رہیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کریں اور ان فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھیں، یہ خون خرابے سے ہم کو بچا کے رکھیں، امن میں رکھیں اور صحیح تعلیم، صحیح منہج اور صحیح چیز جاننے کی ہمیں توفیق بخشیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔